جی حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، چونکہ ابھی ان دنوں میں یعنی آج کل پورے عالم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہی زیادہ تر باتیں ہوں گی، لیکن اکثریت کے ساتھ غلط طریقے سے بات کی جائے گی. بہت کم لوگ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے صحیح طریقے پر ان کو پیش کریں گے. لہذا مناسب یہ ہے کہ قیامت کی جو بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی آمد اور آپ کی اس دنیا میں آ کر گواہی. تو اسی تعلق سے ہمیں بھی صحیح طریقہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں خود بھی ان کو جانیں، ان کو سیکھیں، اچھی اچھی تفاسیر سے مطالعہ کریں، تاکہ ان دنوں میں جو ہر طرف سے باطل آوازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کے بارے میں ان کی طرف سے یعنی ان لوگوں کی طرف سے غلط باتیں جو ہوں گی وہ معلوم ہونی چاہیے کہ صحیح باتیں کیا ہیں اور غلط باتیں کیا ہیں. بالخصوص ہم لوگ ایسے ممالک میں ہیں تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ صحیح تعلیمات حاصل کریں اور پھر اپنے بچوں کو بھی صحیح تعلیمات خاص کر ان دنوں میں دیں، اور اگر خود نہیں تو کسی عالم کے پاس جا کر سیکھیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ باہر کے جو تأثرات ہیں ان پر ہو سکیں، بلکہ کوشش کریں گے آگے بھی پہنچائیں. بالکل. اور پھر اس صحیح تعلیم کو آپ جہاں تک ممکن ہو سکے ان لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ جن لوگوں نے غلط طریقے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غلط نظریات، غلط عقیدے کے طور پر انہوں نے ان کو مانا. یہ ذمہ داری ہے ہماری. تو اس اعتبار سے سب سے پہلے میں نے سورۃ اخلاص پڑھی ہے. تو مختصر طور پر پہلے تو سورہ اخلاص، اس کو ہم خود سمجھیں اور پھر بچوں کو سمجھائیں، اور اسی سورہ اخلاص کو اس ملک میں رہنے والوں پر اپنی ہمت کے مطابق پہنچائیں. یہ سورۃ اخلاص بالکل مختصر سی چھوٹی سورت ہے. قرآن مجید کی دوسری چھوٹی سورت ہے. اس سے پہلے سورۃ کوثر ہے چھوٹی سورت، پھر سورۃ اخلاص ہے، اس کے بعد ہے سورۃ عصر. اب یہ سورۃ اخلاص ایسی سورت ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس کو پڑھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دن ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں آپ نے سورہ اخلاص نہ پڑھی ہو. سونے کے وقت میں بھی، سونے سے پہلے نمازوں میں، فجر کی 2 سنتیں ہیں، مغرب کی نماز کے بعد کی 2 سنتیں ہیں،
وتر کی 3 رکعتیں ہیں. ان صورتوں کے اندر، ان رکعتوں کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھی ہے. حتیٰ کہ حج کے موقع پر بھی طواف ختم ہونے کے بعد جب نماز پڑھی تو اس کے اندر بھی آپ نے سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھی. کیوں؟ یہ 2 صورتوں کی اہمیت، اور آخر میں یہ دونوں صورتیں ہیں. تو ان دونوں صورتوں کو خاص کر ہم جو باہر رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داری، ویسے سب کے اوپر ہے، ان دونوں صورتوں کے مطابق زندہ رہیں. یہ 2 صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، یعنی الکافرون سورہ اخلاص اور سورہ اخلاص ہے. اب یوں سمجھیے کہ پہلی صورت کلمہ طیبہ لا الہ، یہ پہلا جز ہے. الا اللہ سورۃ اخلاص اس کا تتمہ ہے. قل یا ایھا الکافرون، اس کے اندر چونکہ کافروں نے اور اس وقت کے لوگوں نے اور آج بھی اجی سب ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک ہو، ہم بھی ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہے، ایسا کر لو کہ ہمارے غلط نظریات کو تم پیش نہیں کرو، ہم جس طرح سے عبادت کر رہے ہیں اس کی تصحیح مت کرو، ہمارے بتوں کو مت غلط کہو، ہمیں اپنے حال پہ چھوڑو. اور پھر یہود بھی اور بھی لوگ اور مشرکین بھی اس طرح سے آ کر اعتراض کرنے لگے، پوچھنے لگے اچھا اگر ایسی بات ہے تو یہ بتلائیں کہ اللہ کیسے ہیں؟ تم دعوت دیتے ہو سونے کا ہے اللہ، چاندی کا ہے، وہ کیسے ہے؟ اس کی حیت بیان کریں. اور پھر ساتھ کر یوں کہتے اجی تم ایک اللہ کی ہمیں دعوت دیتے ہو، بلاتے ہو، ہمارے ہاں اس یعنی اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں. ان میں ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بنایا ہوا، ایک بت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بنا ہوا، اور ایک بت حضرت مریم علیہ السلام ان کا بھی بنا ہوا. اور 360 نظریہ یہ کہ ہم ان میں سے ہر ایک سے کام مانگتے ہیں، سفارش ہمارے لیتے کام ہیں، پورے ہوتے ہیں، اور ہم ان سب کی تھوڑی تھوڑی کر کے عبادت کرتے ہیں اور سب سے مانگتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے حال پہ چھوڑیں یا پھر بتلائیں. تو ان دونوں صورتوں میں اس طریقے پر جواب دیا گیا. حضرت ایک قیامت چیز تک اس میں ذرا کلیئر کر دیں لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، جی. کہ بیسیکلی اللہ کو تو مشرکین بھی مانتے تھے نا، لیکن وہ شرک مطلب کے اشتراک ساتھ کرتے تھے اسی کہ کی ان کے تھرو یہ اللہ تسلیح کی جی جی اصلاح ہے. جی ہاں. پہلی صورت کے اندر اس طریقے پر کیونکہ دونوں صورتوں کو ساتھ رکھا گیا ہے، سونے کے وقت بھی یہ صورت پڑھتی چلی جائیں، نمازوں کے اندر بھی دونوں صورتوں کو ساتھ ملا کر. تو پہلے یہ اعلان کروایا گیا اور مقرر کرایا گیا، اس کو تھوڑا سا نقطہ سمجھ لیجئے کہ بعد 2 چیزوں کو فرمایا گیا کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تو یہ کہا کہ سارے کافروں کے لیے یہ اعلان کر دو کہ جن جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے. نمبر 1. فرق بتا دیا. نمبر 2 کہ جو طریقہ عبادت ہے ما عبدتم مقرر ذکر کیا کہ جو طریقہ عبادت ہے وہ بھی ہم اپنانے والے نہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ عبادت بتلایا ہے ہم اس طریقے پر سب کو اعلان کر دو، جہاں بھی رہو سب ان دونوں صورتوں کے ساتھ، کہ ہم نفی کرتے ہیں ان سارے معبودان باطلہ کی، جن جن بتوں کی جس شکل میں بھی، اور جو طریقہ ہے عبادت کا اس کی بھی ہم نفی کرتے ہیں. ہاں
لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہاں میرے لیے میرا دین ہے۔ اس دین کے اندر کہ میں تمہارے ساتھ مداہنت کر لوں، میں تمہارے ساتھ کمپرومائز کر لوں، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ ہے سورۃ الکافرون، اور یہ توحید یوں کہا جاتا ہے کہ یہ سورۃ توحید فی الاخلاص فی العبادہ ہے یہ۔ اور آگے ہے سورۃ اخلاص، اس کے 19 نام ہیں، لیکن سب سے بڑا نام سورۃ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص ہے، ہاں یوں بھی کہا جاتا ہے کہ سورۃ قل هو اللہ احد ہے، یوں بھی کہا جاتا ہے سورۃ صمد ہے، مختلف نام ہیں، لیکن سب سے بڑا نام ہے سورۃ اخلاص۔ معنی کیا ہے سورہ اخلاص؟ یعنی اخلاص فی التوحید، اخلاص فی التوحید، کہ توحید کے اندر نہ تو اس کی ذات میں شرکت ہے نہ اس کی صفات میں۔ تو ان اللہ کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت ذکر کر کے پھر یہاں پر ان سب کو جواب بھی دیا اور ان کے عقائد کی تردید بھی کی۔ اور سب سے اہم میرے خیال بات یہ کہ وہ بنا دی کہ نمبر ایک کہ سب سے زیادہ جو تردید کی ہے اس صورت کے اندر وہ کہ جو ایک سے زیادہ خدا ماننے والے ہیں۔ ایک سے، جیسے 14 پارے میں ہے کہ بعض لوگ دو خدا کو دو مانتے ہیں دو طرح سے، کہ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد، کہ آپ کہیے کہ دو خدا نہیں، کہ دو خدا سمجھتے تھے مختلف انداز سے، فرمایا نہیں، انما هو الہ واحد، الہ ہے، معبود ہے، صرف ایک معبود ہے۔ اور دو سے بڑھ کر بعض لوگ تین سمجھنے والے کہ تین خدا ہیں، فرمایا نہیں تین نہیں، اس کا بھی اسی صورت کے اندر جواب دیا کہ نہیں تین نہیں بلکہ ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ یوں سمجھنے لگے اچھا کہ اللہ کے ہاں مل کر، یعنی اس طریقے پر تینوں میں سے ایک ہے اللہ، تینوں میں سے مشترک ہے، پاور کے اعتبار سے تینوں بیٹا ایک ہے، جس کو کہتے ہیں نا، بیٹا ہے اور روح القدس ہے اور ان کی امی یعنی حضرت مریم، تو ان تینوں کو ملا کر مشترکہ ایک عبادت۔ فرمایا نہیں، اس صورت کے اندر ان سارے عقائد کی نفی کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ بعض لوگ کہنے لگے ہاں جی ہم ایک سے کیسے اپنی حاجات کو پورا کر سکتے ہیں، ہمارے تو 360 پڑے ہوئے ہیں، ایک ایک سے ہم مانگتے ہیں۔ اور بعض پھر انڈیا کے اندر جیسے ایک سے کیا ہزاروں خدا بنا لیے، ہر طرح تک گاؤ تک، یعنی اس طرح سے بقرہ گائے تک، وہ بھی، اور آگے کہتے ہوئے شرم آتی کہ ان سے نکلتا ہوا مادہ بھی اس کو بھی سمجھے کہ اس سے بھی منفعت ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے پر یوں کہا گیا کہ نہیں، آپ کہیے، یوں کہیے سب کی نفی ہے اس ایک صورت کے اندر۔ اب ہم وقفہ کر کے پھر آ جائیں واپس، پھر ترجمہ انشاءاللہ پھر بعد میں کر لیا جائے گا۔ تو چونکہ صورت مختصر ہے لیکن سارے عقائد جتنے بھی باطلہ ہیں جتنی دنیا کے اندر، ان سب کی اس صورت اخلاص کے اندر تردید ہے۔ ناظرین ہم آتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسکرین پہ آپ ہمیں لائیو کال ان کر سکتے ہیں، ٹاپک پہ بھی بات کر سکتے ہیں، اور ٹاپک سے ہٹ کے بھی جو بھی آپ کو سوال ہو یا آپ ہمیں کوئی رائے دینا چاہیں تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے۔ تو ہم واپس چلتے ہیں حافظ محمد اقبال صاحب کی طرف اپنے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے۔ جی حافظ صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ اخلاص کا ترجمہ سیدھا کہ قل، قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں بھی لفظ قل ہوتا ہے تو یہاں یہ ہے کہ آپ خود نہیں کہہ رہے بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہیے۔ تو یہ کہیے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ورنہ آپ یوں کہتے کہ میں کہہ رہا ہوں، نہیں، اللہ کی طرف سے کہلوایا جا رہا ہے، نمبر ایک۔ اور پھر اس کے بعد قل ہوا ضمیر ہے کہ وہ اللہ، کیا معنی کہ وہ اللہ جس نے قرآن نازل کیا ہے آپ پر، وہ اللہ کی جس کے تعلق سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی صفات کیا ہیں، وہ اللہ جس کے تعلق سے یہ کفار اور اہل کتاب والے یہ پوچھ رہے ہیں ذرا نسب تو بیان کیجئے، وہ اللہ تو جواب دیا قل ہوا، وہ اللہ ایک ہے،
وہ اللہ ایک ہے سب سے، کہ جو انہوں نے 2 سمجھ رکھے ہوں یا 2 سے زیادہ 3 یا 3 سے زیادہ 360 یا جتنے بھی، نہیں، ان سب کی نفی ہے، اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اور اس کے بعد کی آیت اللہ الصمد، وہ یوں کہا جاتا ہے وہ بے نیاز ہے، بے نیاز، یعنی سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، سبحان اللہ۔ لم یلد، یوں سمجھانے کے لیے، نہ وہ باپ ہے، ولم یولد، نہ وہ بیٹا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی اس نے جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے۔ یہ عقیدہ کہ لم یلد ولم یولد، جتنے بھی وہ لوگ یوں سمجھنے والے یہود، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصرانی یہ سمجھنے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض لوگ یہ تصور کرنے لگے کہ ملائکہ اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان سارے تصورات سے فرمایا اللہ کی ذات پاک ہے، لم یلد ولم یولد۔ اور رہا وہ لوگ کہنے لگے اجی ہمارا 360 نہیں پورے کام کر رہے، میں نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ بے نیاز ہے اور اس کے برابر کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہ ذات میں نہ صفات میں۔ تو یہ مختصر سی صورت فرمایا کہ جو ان 2 صورتوں کو پڑھے گا اس سے نفاق سے برات کا اعلان لکھوا دیا جاتا ہے کہ یہ منافقت سے بری ہے۔ اس انداز سے اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اب چونکہ یہ صورت اخلاص سے ہے تو اس اخلاص کے تعلق سے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج کل دن بھی، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ حدیث پاک محترم ناظرین یہ سامنے رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ نہیں بارہا اپنی امت کو یہ حکم دے کر ممانعت کے ساتھ فرمایا کہ لا تشبہوا بالمشرکین، نمبر 1، نمبر 2 لا تشبہوا بالیہود، نمبر 3 لا تشبہوا بالنصارى، نمبر 4 لا تشبہوا بالاعاجم۔ فرمایا کہ جو مذہب سے جو چیز بھی ٹکرائے، نہ تو مشرکین کی مشابہت اختیار کرو اور نہ یہود کی مشابہت اختیار کرو اور نہ نصارہ کی مشابہت اختیار کرو اور نہ عجمیوں کی اختیار کرو، بلکہ جس شریعت کو میں لے کر آیا ہوں اس شریعت کو ہی اپناؤ۔ اور یوں فرمایا ہاں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو ان سے مشابہت اختیار کرے گا اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ جن سے وہ مشابہت اختیار کرتا ہے۔ ناظرین، مشابہت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ کھانا نہیں کھاؤ، وہ کھانا کھاتے ہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے، وہ سوتے ہیں ہم سوئیں گے نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو عقائد کے اعتبار سے جہاں کہیں بھی عقائد کے اعتبار سے ذرہ بھی شبہ ہو، فرمایا تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اس کی مشابہت اختیار کرو۔ تو عبادات میں اور عقائد میں ان کی مشابہت اختیار کرنا، یہ فرمایا کفر ہے، یہ کفر ہے۔ ہاں اگر کچھ لوگ انہوں نے غلط طریقے پر، گینگز ممبر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، غلط کاریاں کر رہے ہیں گناہوں میں ہر طرح سے، ان کی طرح بھی مشابہت اختیار نہیں کرو، اور یہاں تک کہ اگر متکبرین ہیں ان کے ساتھ بھی مشابہت اختیار نہیں کرو۔ تو مشابہت کا معنی کہ جہاں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس سے جو چیز بھی تقابل میں آئے گی اس سے مشابہت کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کر بچہ کے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک سب کے بارے میں ہمیں بتلایا کہ یہ میرا طریقہ ہے، اس کو اختیار کرو گے، شروع سے لے کر آخر تک کسی کے مشابہت نہیں اختیار کرو۔ بہرحال کیونکہ صورت بہت اہم ہے اور دن ایسے ہیں تو ہمارے اپنے تعلق سے انہی چیزوں کو سامنے لانا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ قوم وہ ہے
سب سے زیادہ قوم وہ ہے جو یہ سمجھ رہی ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے یا اللہ کے ہاں یعنی اللہ کی اولاد ہے، تثلیث ہے، مل کر ہیں، سب کی نفی کی ہے. اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے اس بات پر شریک کہ ہے. کوئی یوں کہے کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے. فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی. یا رسول اللہ گالی کیسے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ابن آدم نے، آدم کے بیٹے نے گالی دی. فرمایا ہاں. اللہ فرماتے ہیں جو مجھے کہے کہ میرے ہاں اولاد ہے، میرے ہاں بیٹا ہے، فرمایا کہ یہ مجھے گالی ہے. اور یوں ارشاد فرمایا اللہ اکبر سورۃ کہف کے پہلے رکوع کے اندر کبرت کلمتاً تخرج من افواہہم. یہ لوگ آپ ان کو وارننگ دے دیجئے، ان کو ڈرائیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد اور بیٹا بنایا ہے، گراں ہے یہ کلمہ جو منہ سے نکال رہے ہیں. سورۃ مریم کے آخری رکوع کے اندر فرمایا کہ ان کا یہ بول، ان کا یہ کہنا کہ ان دعوا للرحمن ولدا، رحمان کے ہاں بیٹا ہے اور رحمان کے ہاں اولاد ہے. فرمایا ان کا اتنا بڑا جرم ہے. الفاظ آیتیں نازل کر کے سورہ مریم کے اندر کہ تکاد السماوات یتفطرن من، ان کے اوپر آسمان سارے پھٹ پڑے اور زمین ان کو اپنے اندر لے لے. سخت وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور جتنے بھی دنیا کے پہاڑ ہیں سارے ریزہ ریزہ ہو کر ان کو کچل ڈالے اس جرم کی بنا پر کہ یوں کہیں کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کے ہاں بیٹا یہ تصور کرے. اور یوں ارشاد فرمایا سورہ مریم کے اندر ما کان للرحمن ان یتخذ، بہت ساری جگہ پہ کہ اس کے مناسب بھی نہیں ہے کہ اس کے ہاں بیٹا ہو. سبحانہ ان یکون لہ ولد، ان کے اس بہتان سے اللہ کی ذات پاک ہے جو یوں کہے کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے. جگہ جگہ پہ قرآن مجید کے اندر اس کو بار بار یہ کہہ کر کہ جو کہیں کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، کہ اللہ کے ہاں بھلا کیسے مناسب ہے کہ اس کے ہاں بیٹا ہو. پھر کہا سبحانہ، سبحانہ، اللہ اس الزام سے پاک ہے، پاک ہے. اللہ اس الزام سے پاک ہے. تو قرآن مجید کے اندر ناظرین آپ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید میں 235 آیات ہیں جن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو بیان کیا گیا ہے، سبحان اللہ. جن کے اندر اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے عیسیٰ کس پیغام کو لے کر آئے تھے، جن کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ ان میں سے دو طرح کے لوگ ہیں. یا تو پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے جان بوجھ کر پیسے کی خاطر کسی لالچ کی اس خاطر پیغام کو، لالچ کی خاطر پیغام کو بدل کر فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے کتاب کو بدل دیا اور لکھ کر اللہ کی طرف سے الفاظ نہیں ہوتے. اور بعض لوگ پھر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے زبانوں سے یوں کہتے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو زبانوں سے الفاظ کو، کلمات کو بدل کر ادا کرتے ہوئے غلط. یوں آپ تصور کریں کہ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. یہ آپ سمجھے، آپ لوگ دنیا کے لوگ، کہ یہ سمجھے کہ یہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے، وما ہوا من الکتاب. یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، وما ہوا من عند اللہ، ویقولون من عند اللہ وما ہوا من عند اللہ ویقولون علی اللہ الکذب وهم یعلمون. یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں
بہتان لگا. بہتان اور جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، پھر بھی یہ لوگوں کو اس طرح سے سچ بتلاتے چھپاتے بھی ہیں، لکھ کر بھی پیش کرتے ہیں. اور یہاں معاملہ عام لوگوں کا، ان پڑھ لوگوں کا جو کتاب کو نہیں جانتے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. اکثریت ان اہل کتاب کی اور نصرانیوں کی خاص کر، کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کتاب کیا ہے، اور یقین جان نہیں معلوم ہوتا، جی. نہیں علم ہوتا مگر امانی، مگر جس طرح سے باپ دادا نے یہ کہا اس کے اوپر چلے آئے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور قیاس آرائیوں پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے، یعنی محترم ناظرین، احادیث پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے میں نے جب احادیث پاک جمع کی دیکھا تو سیاہ ستہ میں 2125 احادیث ہیں، جن کے اندر اسی چیز کی تردید ہے، اسی چیز کا بیان ہے کہ عیسیٰ کون ہیں، کیا ہیں، وہ کس طرح سے آئیں گے واپس، اور کیا شان کے ساتھ واپس آئیں گے. عجیب نقطہ ہے کہ ہر اہل کتاب مرتے ہوئے بھی وہ اس وقت کہتا ہے کہ میں اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا قابل اعتبار نہیں ہوتا. 5واں پارہ ہے، مرنے سے پہلے اہل کتاب میں سے ہر ایک، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اپنی موت سے، اگر کہ دوسرے معنی میں بیان کروں گا، اپنی موت سے پہلے فرشتے کو دیکھ کر اپنے عقیدہ سے توبہ کرتا ہے کہ اب میں مانتا ہوں کہ اللہ کے ہاں کوئی بیٹا نہیں، اللہ کے ہاں کوئی بیٹا نہیں. جب فرشتوں کو دیکھ کر فرمایا اس وقت اس کا اعتبار نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2، اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس لائیں گے، اور دنیا بھر میں جنہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا سمجھ رکھا ہے یا سمجھتے رہے، اور اس طریقے پر وہ آ کر اس چیز کا اظہار کریں گے کہ میں نبیوں میں سے نبی ہوں، اب انہی کی شریعت پر متبع ہو کر میں زندگی گزاروں گا، اور اس بات کی آ کر نفی کریں گے، اس بات کی آ کر بتلائیں گے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے اور اللہ کے ہاں مجھے شامل کرتے ہو، نہیں، میں اعلان کرتا ہوں. اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت، 7واں پارہ ہے، سارے رسولوں کو اللہ جب جمع کریں گے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اور سارے رسولوں سے پوچھا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے لایا جائے گا اور ان سے بھی پوچھا جائے گا. پہلے تو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے، سارے انسانیت کے سامنے ان سے پوچھوں گے، کہیں گے کہ یہ جو نعمتیں تھیں، یہ جو معجزات کا اظہار ہوتا تھا، کس کی طرف سے؟ اللہ خود فرمائیں گے یہ میری طرف سے، میری طرف سے. سارے ان چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ پوچھیں گے سارے لوگوں کے سامنے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ ابن مریم، اب سارے لوگ موجود ہیں، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو خدا مانا جائے، معبود مانا جائے؟ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، یعنی مجھے اور میری امی کو دو خدا سمجھو، یہ تو نے کہا تھا؟ قال سبحانک، اس وقت سب کے سامنے یہ اعلان کریں گے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی الا بحق ان کنت قلت فقد علمت، یعنی پورا جواب دیں گے. تو یہی جواب دیا کہ وہاں بھی شہادت ہوگی، اور قرآن مجید کے اندر 6واں پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے، اس میں بھی یہ فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن انہی کے خلاف آ کر وہ گواہی دیں گے، انہی کے خلاف. تو دنیا میں لایا بھی اس لیے جائے گا کہ ان کے خلاف جس طرح سے انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور موت کے وقت بھی، اور پھر قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت سب کے سامنے آ کر اس وقت پھر جو جواب دیں گے یہ پتہ چلے گا. اور اللہ رب العزت سورہ مومنون کے اندر یوں ارشاد فرما رہے ہیں، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ، اللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں، اللہ کے ہاں کوئی بیٹا نہیں. اگر بیٹا ہوتا تو اس طرح سے ایک بیٹا دوسرا بیٹا، اس طرح سے نظام دھرم برہم ہو جاتا.
متخذ اللہ من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. اس طرح سے بیٹوں میں نسب جاری ہوتا اور اس طرح سے یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے. پھر فرمایا سبحان اللہ عما یصفون. ساری دنیا کے کرسچن لوگ جو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ہاں بیٹا ہے، اللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، سبحان اللہ عما یصفون. اب پاک ہے وہ ذات پاک جتنے بھی یہ الزام لگا رہے ہیں اللہ پر کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے. پہلا ہی پارہ ہے اور اس کے اندر بھی یوں فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. ان لوگوں نے یوں کہا کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے، اللہ کے ہاں بیٹا ہے اس طریقے پر. پھر اللہ نے فرمایا سبحانہ. تو ایک جگہ پہ نہیں. تو اہل کتاب کے تعلق سے ناظرین سب سے زیادہ آپ خود بھی مطالعہ کریں. کوئی 91 آیات ہیں سورۃ آل عمران کی. سورہ آل عمران کی 91 آیات ہیں جس کے اندر ایک ایک چیز کو بیان کیا گیا. کیونکہ 60 لوگ نجران سے آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ اعتراضات جو آج ان کے عقائد ہیں اس طریقے پر انہوں نے یوں کہہ کر کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل دیے. ہر طرح سے جب خاموشی ہو گئی پھر آخر میں یوں کہنے لگے اچھا پھر آپ یہ بتلائیں کہ ان کا والد کون ہے. جب والد نہیں ہے یعنی مریم کے شوہر کون ہیں، تو مریم کے جب شوہر نہیں تو بیٹا ہی تو ہوا. اللہ اکبر. یہ آیات نازل ہو گئیں 91 کے قریب. یہ پوری کی پوری آیات شروع سے آخر تک انہی کو جواب ہے ان کا. اور ہمیں چاہیے کہ اس کا خود مطالعہ کریں، بچوں کو پڑھائیں. لوگوں کے سامنے میں دعوے سے کہتا ہوں آپ پورا پڑھ لیجئے. پوری بائبل کے اندر اتنا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے. 3 پیج صرف بنتے ہیں. 3 پیج سے زیادہ نہیں ہے ان کی زندگی. وہ بھی تھوڑی سی زندگی ہے. حضرت مریم کا تھوڑا سا حصہ ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے کہ پوری سورہ مریم نازل ہے، یعنی اس طریقے پر وہ سورہ مریم کہ جس کے اندر حضرت مریم کی اتنی شان ہے کہ ان کی پوری بائبل میں کہیں شان نہیں ہے. حضرت ابھی کا وقفہ لے کے طریقے پر اتنا شان. اور سورہ مریم ہے، سورۃ مائدہ ہے اور سورۃ آل عمران ہے. باقی ساری میں عرض کر رہا تھا اس قدر قرآن مجید کے اندر آیات ہیں. ان آیات کا ہمیں مطالعہ خود پڑھنا چاہیے، کسی عالم سے پوچھنا چاہیے، پھر اپنے بچوں کو بتلانا چاہیے، پھر ان لوگوں کو بتلانا چاہیے. بہت اچھی بات جناب. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے سے ہم واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، ہم اس موضوع پہ بھی آگے مزید بات کریں گے. سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے متعلق جو زیادہ تر تو خیر امت کا اجماع اس پہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے، لیکن کچھ ایسی بھی آوازیں بیچ میں آتی ہیں کہ وہ شاید نہیں آئیں گے یا وہ ان کا ایسا کچھ ہے نہیں. تو ذرا اس معاملے کو ذرا اس پہلو سے بھی ذرا بتائیے کہ یہ کیا ہے سب. جی انشاءاللہ اس تعلق سے تو میں آگے والے پروگرام میں بھی میں یہی ذکر کروں گا حدیث پاک کی روشنی میں. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی آیات ذکر کر کے پھر دیکھیے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ 4 طرح کے، ایک کو تو کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن میں کاؤنٹ کر رہا ہوں. نمبر 1 یہود کا عقیدہ ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، سولی پہ لٹکا دیا. وہ تو خیر ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. یعنی ان کا عقیدہ ہے. جی ان کا عقیدہ ہے کہ چونکہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، چونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ حرامی بچہ ہے، ان کے ہاں کوئی باپ نہیں ہے تو لہٰذا زنا سے پیدا ہوا. یہ الزام لگا جس کی بنا پر آگے پوری زندگی مخالفت کرتے کرتے آخر میں اپنے طور پر انہوں نے مکر کیا کہ وہ سمجھتے ہم نے قتل کر دیا، حالانکہ قتل کسی اور کو کیا، سولی پہ کسی اور کو لٹکایا. تو یہود کا عقیدہ یہ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 اب نصرانیوں کا عقیدہ جو ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا تو ان کے نزدیک 3 دن کے بعد پھر آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا. صحیح. ان کے عقیدے کے مطابق 3 دنوں کے بعد آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا اور ان کے پوری بائبل پورا نظریہ اس وقت سے اب تک یہی ہے کہ وہ واپس آئیں گے. نمبر 2 نمبر 3 میں وہی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن کر رہا ہوں. قادیان کا ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے، غلام احمد قادیانی. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، واپسی ان کی نہیں ہوگی. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قبر کے اندر سے وہ زندہ ہو گئے تھے، انہوں نے سمجھا کہ مر گئے ہیں، سانس باقی تھے،
اٹھے وہ چلتے چلتے کشمیر چلے گئے اور کشمیر میں جا کر دوبارہ زندہ رہے طبعی کچھ عمر عرصہ پوری تک، کر کے، اور وہیں پر ان کی قبر ہے۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ رہا معاملہ جو آنے کا مسیح موعود ہے وہ تو میں ہوں، وہ تو نہیں تھے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اچھا ہاں ایک اور جو بہت اچھا بولتے ہیں، لوگ ان کو سنتے بھی ہیں، ان کا نام ہے غامدی صاحب۔ ان کا بھی یہ عقیدہ اس طرح سے بن گیا ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ اہم چیز نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، یہ عقیدہ یہ ان کا۔ باقی پوری کی پوری امت مسلمہ کا آج تک کسی نے یہ انکار نہیں کیا، صحیح، پورے یعنی حضور اجماع ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر اب تک کوئی عقیدہ ایسا نہیں، کوئی لوگ ایسے نہیں، کوئی جماعت ایسی نہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ سب کا یہ عقیدہ ہے۔ صحیح، غامدی صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ اگر عقیدہ معتبر ہوتا تو بخاری کے ساتھ، بخاری میں ذکر ہے تو امام مالک نے کیوں نہیں ذکر کیا؟ یہ میں ایک سے اور علماء نے کیوں نہیں اس بارے میں بات کی؟ حالانکہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ سب جگہ پہ ہے۔ رہا معاملہ ان کا کہنا کہ موطا مالک پہلے کیا ہے، تو میں نے پورے موطا مالک کا مطالعہ کیا۔ پھر موطا امام مالک کے کہ وہ فقہ کی کتاب ہے۔ اب فقہ کی کتاب میں یہ ضروری نہیں، ان کے اندر تو لوح محفوظ کا ذکر نہیں ہے، ان کے اندر تو بہت ساری چیزوں کا، آیت الکرسی کا ذکر نہیں ہے، کرسی جو ہے لوح محفوظ کا ذکر نہیں ہے، جنت الفردوس کا ذکر نہیں ہے، تو وہاں ایک محدود طریقے پر انہوں نے فقہ، تو انہوں نے کہا کہ موطا امام مالک میں نہیں ہے، حالانکہ ان کا عقیدہ بھی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی عقیدہ دوسری کتابوں میں۔ انہوں نے یہ کہہ کر لوگوں کو مشتبہ کر دیا کہ کیونکہ موطا امام مالک نے باقی ساری کتابوں کا انکار کر گئے، ہر طرح سے احادیث پاک کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ ان کو ذکر بھی کیا جائے گا۔ تو یہ عقیدے کے طور پر سمجھ لیجئے کہ سارے مسلمانوں کے ہاں متفق عقیدہ ہے۔ اب رہا معاملہ قرآن مجید کے اندر، تو یوں کہیے کہ بہت ساری جگہ پہ ہے۔ تو ایک سورہ زخرف ہے، اب جتنی بھی تفسیریں پڑھیں گے، 25واں پارہ ہے، سورہ زخرف ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کرتے ہوئے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، وہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی عیسیٰ ہے، اس کے اندر ذرا بھی شک نہیں کیجئے۔ یہ سورت زخرف ہے، 25واں پارہ، اس کے اندر یہ لفظ ہیں۔ اور اس طرح سے سورت، آپ سورت کہہ لیجئے، سورہ آل عمران بھی کہہ لیجئے، اور اس طرح سورہ مریم بھی کہہ لیجئے، وہاں ایک لفظ آتا ہے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ کلام کرے گا اس کا، یعنی کہ پنگوڑے میں بھی اور کہولت میں بھی، پنگوڑے میں بھی اور کہولت میں بھی۔ اور کہولت کا معنی کیا ہے کہ بڑی عمر میں، بڑی عمر، ارے بڑی عمر میں کوئی کلام کرنا کوئی کمال کی بات ہے؟ نہیں، ان کو واپس آ کر کہولت کی عمر میں 33 سال سے اٹھا لیا، اس سے پوری عمر 40 سال اور رہ کر پھر آ کر کلام کریں گے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر رہتے ہوئے ان کا نفاذ کریں گے، اور پورے عالم کے اندر جو لوگ بھی انکار کرتے ہیں ان کے خلاف ہی آ کر گواہی دیں گے، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اچھا جی، یہ اور پھر اس کے بعد خود انہوں نے کہا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ کیا معنی ہے مروں گا اور اٹھایا جاؤں گا؟ پیدا ہونے کا ٹائم خود اس سے پہلے آیت کے اندر ہے انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا، میں بندہ ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت، اور جس دن میرے اوپر موت آئے گی۔ تو امت کا اتفاق ہے شاید کہ تبھی موت آئیں گے وہ، اور پورے عالم کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا، صحیح عقائد کا بول بالا ہوگا، اور اس کے بعد تبھی موت ہوگی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ایک خالی جگہ ہے، وہاں دفن ہوں گے، یہ عقیدہ ہے۔ اور پھر چھٹا پارہ ہے راجہ صاحب، اس کے اندر یہود کے اوپر 8 چیزوں کی وجہ سے لعنت پڑی ہے، یہود کے اوپر، اور اس کے اندر 8 چیزوں میں سے ایک یہ بھی کہ انہوں نے کہا کہ وَقَتَلْنَا عِیسَى ابْنَ مریم، عیسیٰ ابن مریم، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَى ابْنَ مریم، اللہ تعالیٰ نے خود نفی کی وَمَا قَتَلُوهُ، نہیں قتل کیا انہوں نے، اور آگے پھر مزید فرمایا وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہیں انہوں نے سولی پہ لٹکایا ان کو، ہاں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ،
ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا معاملہ. جس نے بائبل کے اندر بھی موجود ہے، جس نے مخبری کی تھی اس کی شکل بدل گئی، اس کی شکل بدل گئی. اس کو وہ سمجھ کر انہوں نے سولی پہ لٹکایا. ولیکن شبہ لہم، ولیکن شبہ لہم. آگے کیا اس سے بڑھ کر اور بھی کوئی لفظ ہوں گے. وما قتلوہ وما صلبوہ وما قتلوہ یقیناً، یقینی طور پر انہوں نے قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب معنی دوسرے بیان کرتے ہوئے یوں کر کے پھر احادیث پاک کا انکار ہوگا. آگے اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہے ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، اپنی طرف. اور یہ سورہ آل عمران میں بھی ہے، ورافعک الیہ، جہاں اور واضح کی ہے وہاں بھی یہ فرمایا کہ میں اپنی طرف اٹھاؤں گا. یہاں یوں فرمایا بل، یعنی جب نفی ہو رہی ہو قتل نہیں کیا، جب نفی کی ہو کہ سولی پہ نہیں لٹکایا، جب نفی کی ہو اور ان کے اوپر اس وجہ سے لعنت پڑی ہے، ان کے اس عقیدے کی وجہ سے ہم نے ان کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بل رفعہ اللہ الیہ. ہاں وکان اللہ عزیزا حکیما، وہ اللہ عزیز ہیں، غالب ہیں، ان کا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن حکیم ہے. کیا حکمتیں ہیں کہ جنہوں نے سولی پہ لٹکایا تھا یا کوشش کی تھی، جنہوں نے، کیونکہ حضرت زکریا کو بھی انہوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ کو بھی شہید کیا، انبیاء کو بھی شہید کیا، تو آنے سے پہلے، آنے کے بعد ان سب کا صفایا ہوگا. حکمت یہ ہے کہ ان کو بھی صفایا اور صحیح عقیدہ پیش کریں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بیٹا نہیں ہوں. اور آگے فرمائے اس کی آیت کے بعد ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ. اہل کتاب میں سے ہر ایک جو بھی ہے، اب دونوں معنی ہے، دونوں حدیث پاک میں ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائیں گے قبل موتی ہی. ہر ایک اہل کتاب میں سے قبل موت ہی معنی کیا ہے؟ اپنی موت سے پہلے بھی اور عیسیٰ کی موت سے بھی پہلے. معنی کیا ہے؟ قبل موتی ہی، کہ اس کی موت سے پہلے، یعنی ابھی تو ہم نے اٹھا لیا ہے، جب موت آئے گی، موت آنے کے بعد پھر یہ مانیں گے، مان لیں گے، اس وقت مسلمان ہو جائیں گے. اور حضور یعنی بالکل وضاحت کی. اور آگے پھر فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ قیامت کے دن انہی کے خلاف گواہی بھی دیں گے کہ انہوں نے، یہودیوں نے کیا عقیدہ بنایا، ان لوگوں نے کیا عقیدہ بنایا، ان کے خلاف وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی بھی دیں گے. اس لحاظ سے قرآن مجید کے اندر سبحان اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام گرامی 25 مرتبہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا نام بھی 25 مرتبہ ہے. اور یوں جو کہا نا کہ بھئی کیسے، جب باپ نہیں ہے، باپ نہیں ہے تو پیسے کیسے پیدا، اللہ کا بیٹا ہی تو ہو گیا، یہ کہنے لگے. فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثل آدم کی طرح ہے. کمثل آدم خلقہ من تراب، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اس کا امی بھی تو نہیں تھے، اس کا ابو نہیں تھا. اور حضرت حوا کا کون سی امی تھی جی، کون سے ابو تھے؟ ہاں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے، لیکن ان کے ابو بھی نہیں تھے، امی بھی نہیں تھی. لیکن ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام کا. فرمایا کیا آگے کیا فرمایا کہ اس کا حکمت ہے کن فیکون، کن بس ہو جا، بس ہو گئے. جب اس نے حکم دیا تو بظاہر واسطہ بنا ہے حضرت، یعنی جبرائیل علیہ السلام. تمہارے لیے کون سی سمجھ کی بات ہے، تم بیٹا کہہ رہے ہو، تم بیٹا کہہ رہے ہو. اللہ اکبر. تو اس چیز کی ممانت کرتے ہوئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ مباہلہ کرتے ہیں اگر نہیں مانتے ہو، اور انہیں کہیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت علی رضی اللہ فاطمہ کو، ان کو لے کر باہر آئے. لیکن یہ لوگ کہا کہ نہیں، اگر ہم ان کے ساتھ مباہلہ پہ آ گئے ہم ختم ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو 12 مرتبہ یا اہل الکتاب کہہ کر پکارا ہے. اہل کتاب کا لفظ قرآن مجید کے اندر 31 مرتبہ ہے. مریم کا لفظ 34 ٹائمز ہے. مریم کے بیٹا ابن مریم کا لفظ قرآن مجید کے اندر 22 جگہ پہ ہے. اور مختلف انداز سے اللہ رب العزت انہیں خطاب کر کے فرما دیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، نہیں کہا کرو مگر اللہ پر حق کی بات کہا کرو کہ اللہ ایک ہے، اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہے. یہ اہل کتاب میں مسلمان بھی شامل ہیں میرے خیال؟ نہیں، اہل کتاب میں ہمیشہ صرف اہل کتاب نصارہ اور یہود، نصارہ یہود جن کے اوپر پہلی کتاب نازل ہوئی. اچھا، اور اس طرح سے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، ہمارے رسول آ چکے ہیں نا.
جو تمہیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بتلا رہے ہیں، ایمان لے آؤ نا۔ ایک جگہ فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تتبعوا اہواء قوم، تم اپنی قوم کی خواہشات پر نہیں چلو، قوم نے تم کو بگاڑ رکھا ہے، تمہارے عقیدے کو خراب کر رکھا ہے، تمہارے عقیدے کو یہ کہ اللہ کے ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا نفی کیا پتہ کیا ہے؟ 3 جگہ پہ قرآن مجید کا، 4 جگہ پہ ہے بلکہ 5 جگہ پہ ہے یہ لفظ ہے۔ ناظرین کو آج بڑے بعض لوگ تو بالکل کہتے ہیں نا جی سب ٹھیک ہے کچھ نہیں کہو، ہم تو قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ 3 جگہ پہ یہ لفظ ہے سورہ مائدہ کے اندر، کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں اللہ کی نظر میں، قرآن کا لفظ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں ترجمہ کر رہا ہوں، صاف صاف کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ اور آگے فرمایا ہاں وقال المسیح، مسیح تو پوری زندگی یہی کہتے ہیں اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میرا جو رب ہے، جو تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور اس نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، یوں کہے گا کہ عیسیٰ برابر کے ہیں یا ان کا بیٹا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اس کے اوپر جنت کو اللہ نے حرام قرار دیا ایسے شخص پر، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ پھر آگے تیسرے پھر فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، آج تینوں میں سے ایک ہیں، 3 ہے، تینوں میں سے ایک ہے، مجموعی طور پر ہے، مل کر ہے، ان کی طاقت برابر ہے، کم ہے، ابھی تک ان میں اختلاف ہے ابھی تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وما من الہ الا الہ واحد، اللہ ایک ہی ہیں، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر اس بکواس یہ لفظ ہیں، اگر اس برے کلمے سے یوں کہنا کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے، یہ اللہ کے ملاپ ہے، تو اگر یہ بات نہیں آئے وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے کافروں کو اللہ سخت عذاب دے دے گی۔ افلا يتوبون الى اللہ ویستغفرون، توبہ کریں اس عقیدے سے، استغفار کریں، اللہ معاف کر دیں گے۔ اچھا، اور پھر آخر میں فرمایا، بس ریپ کر دیں کیونکہ اور پھر آگے فرمایا کہ دیکھو مریم وہ ان کی امی صدیقہ تھی، دونوں کھانا کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ان کی ان کے اوپر، کھانا یا کلانی طعام، بیٹا بھی کھانا کھاتا تھا، امی بھی کھانا کھاتی تھی۔ عقل سے کام لو، خواہشات پر نہیں چلو۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو گمراہ کیا، راہ راست سے ہٹ گئے۔ فرمایا ایک ہی طریقہ ہے، فإن حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اوتوا الكتاب، سورہ آل عمران نازل ہوئی، آپ ان سب سے کہہ دیجئے اسلمتم، کیا تم اسلام قبول کرو گے؟ اگر کر لو گے دوہرا اجر ملے گا۔ کیا لوگوں نے فإن اسلموا، اگر اسلام لے آئیں گے ہدایت پر ہوگے، اور اگر اسلام پر نہیں ہو تمہاری کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ وہ کہنے لگے ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دی۔ اب آخری آیتیں ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کر لو، مجھے اللہ کا نبی اور رسول مان لو، جو پیغام لائے ہو اس کو قبول کر لو، فاتبعونی، ہاں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ہاں غلطیاں معاف کر دیں گے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے سب کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اور اگر تم روگردانی کرو گے، اسلام کو قبول نہیں کرو گے، اپنے اس غلط عقیدے پر رہو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ تو آخر میں آ کر یہ کلمہ ہی پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور ایک کلمہ اور پڑھ لیتا ہوں، اس کے اندر بہت زیادہ ثواب ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ، عیسیٰ جو اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے، وہ کلمہ اس کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم وروح منہ، مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی جانب سے اللہ نے اس کو مریم کی طرف القاء کیا بذریعہ جبرائیل کے، والجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے، نار بھی حق ہے، اسلام بھی حق ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت ایسے شخص کو، کہنے والے کو بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ خود بھی ان سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ مریم، سورہ اخلاص
خود بھی مطالعہ کریں اور علماء سے کہیں کہ آپ کو ان دنوں میں سمجھائیں تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھی اور اپنے دوستوں کو بھی سمجھیں. اور اسلوب کیا ہے آپ کو خود پتہ چل جائے گا. سورہ مریم میں کیا اسلوب ہے, سورہ آل عمران میں کیا اسلوب ہے, خود بخود آپ جب پیش کریں گے یقین جانیے کہ یہی اہل کتاب آپ کی بات مان لیں گے اور اسلام کو قبول کریں گے. سبحان اللہ. بہت شکریہ حافظ صاحب, بہت اچھا موضوع تھا. اس پہ امید ہے کہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو ناظرین انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے ہفتے.